دیکھیے کیا مثال دینا ہم چاہ رہے ہیں. موصوف جو ہے کیا ہوں گے؟ جمع مکسر ہوں گے. جیسے بتائیے کس کی جمع ہے؟ یہ شجرون کی جمع. مثال کے طور پہ تھوڑا سا لکھتے ہیں یہاں پہ. بتائیے جمع مکسر کیوں ہے؟ اس لیے کہ شجرون رہتا تو جمع سالم رہتا. یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، وزن ٹوٹا ہوا ہے اس کا. تو کیا ہوگا؟ یہ جمع مکسر ہے. اس کی صفت لانی ہے ہم کو بہت سارے درخت. کیا بولنا ہے؟ بہت سارے درخت بولنا ہے. یہ تو درخت ہے، بہت سارے درخت مانا اس کا ہے، لیکن بہت سارے درخت ہم کو بولنا ہے. تو کیا بولیں گے؟ یہ ہو گیا اشجارن کثیرتن. اب بتائیے یہاں پہ صفت کیا؟ واحد ہے. یہ کیا ہے؟ جمع ہے، جمع مکسر. یہ جمع ہے، موصوف جمع. یہ جمع ہے. جی. یہ کیا ہے؟ واحد ہے. اب بتائیے کہ برابری ہونی چاہیے نا جی بھئی. یہ جماعت یہ بھی جمع ہونی چاہیے نا. جی. قاعدہ ہے کہ جمع مکسر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. لہٰذا ہم اشجارن کے جگہ پہ کثیرون صفت نہیں لا سکتے ہیں. اشجارن کثیرتن بولیں گے. اشجارن کثیرتن. اشجارن کثیرتن. اچھا آپ یہ کہیے گا کہ جب ایسی بات ہے تو ہر جگہ ایسی ہونی چاہیے. ہر جگہ جمع مکسر آوے تو واحد مؤنث کے حکم میں لائیے اس کو. کیا؟ اس کی صفت کو واحد مؤنث کے حکم میں لائیے. آپ کہیے گا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا. دیکھیے فرق ہو جائے گا یہاں پہ. کیا ہے یہ؟ الف لام داخل کریں گے تو الف لام آئے گا. نہیں ہے تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ الف لام نہیں لائے تو الف لام نہیں آیا. اس کے اوپر بھی اس پہ الف لام نہیں، اس لیے الف لام نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن بات تو وہی چل رہی، موصوف صفت کی بات چل رہی ہے. یہاں سمجھا رہے کہ دیکھیے صفت بن کے آ رہی ہے لیکن کیا ہے؟ واحد ہے یہ. اور یہ کیا ہے؟ جمع ہے. تو واحد مؤنث لا کر کے برابری ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ یہ صفت لانا صفت برابری ہو جائے گی. اب دیکھیے رجال، بہت سارے مرد ہیں. بہت سارے مرد ہیں، محنتی ہیں. محنتی مرد. محنتی مرد ہم کو بولنا ہے. کیا بولیں گے؟ مجتہد. رجال مجتہدون لکھائے گا. کیا لکھائے گا؟ صفت ہی ہے. کیا ہے؟ یہ صفت ہی ہے. سمجھ گئے؟ الف لام داخل کریں گے تو یہاں بھی الف لام آ جائے گا. نہیں ہے تو نہیں ہے. اب کہیے گا کہ آپ نے وہاں تو لے آیا، یہاں جمع لا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال ہے. دیکھیے یہ بھی جمع مکسر ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے. راجلون ہے اس کی واحد جمع، وزن اس کا بھی ٹوٹا ہوا ہے. جمع مکسر یہ بھی ہے، جمع مکسر وہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرق ہے؟ اس میں تو آپ لا رہے ہیں جمع، اس میں کیوں نہیں لا رہے ہیں آپ؟ اس میں بھی آپ مجتہدۃ لائیے نا. اس میں بھی تو لائیے نا. سوال ہے نا جی. جی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے غیر ذوی العقول ہے. کیا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انسان، مرد، لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، فرشتہ، جنات، یہ سب کیا ہے؟ ذوی العقول ہے. بعد باقی اس کے علاوہ جو بھی چیزیں سب کیا ہے؟ کوئی جانور بھی بولیے گا تو سب کیا ہے؟ بیل وغیرہ سب کیا غیر ذوی العقول ہے. سب کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ والا نہیں آئے گا، یہی والا استعمال کریں گے. وہ واحد مؤنث کے، وہ اس کے جمع مکسر جو ہوں گے نا، اس کی جو بعد میں کوئی چیز آئے گی تو یہ استعمال ہو جائے گا. صفت لا کر کے لانی ہو، یعنی اس جمع مکسر کے بعد کوئی چیز آ رہی ہے صفت بنا کر کے یا فعل بنا کر کے، صفت بنا کر کے یا فعل بنا کر کے، تو جمع مکسر غیر ذوی العقول کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کر لیں گے، چاہے واحد مؤنث کا فعل رہے. ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ واحد مؤنث کی صفت رہے
تو استعمال کے اس کو کیا کر لیں گے؟ استعمال کر لیں گے. لیکن جب جمع مکسر ذوی العقول کا ہو، جمع مکسر ذوی العقول کی صفت لانی ہو، ذوی العقول کے فعل لانے ہو آگے، تو اس کے لیے جمع ہی لانا پڑے گا. کیا لانا پڑے گا؟ جمع ہی لانا پڑے گا. کیا لانا پڑے گا؟ جمع ہی لانا پڑے گا. رجال یفعلون یا یصلون، جمع میں جمع ساری یصلون بولے گا. یصلون مرد حضرات کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ الف لگانا پڑے گا چونکہ مبتدا بنا رہے ہیں اس کو، تو یصلون بولنا پڑے گا. تصلی واحد مؤنث کا صیغہ اس کا کیا ہے؟ واحد مؤنث کا نماز پڑھتی، یہ نہیں فٹ ہوگا. یہاں پہ درخت بہت جیسے تسلی الاشجار، درخت نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ جھک رہے ہیں. اس کو معنوی اعتبار سے ہے نا، معنوی اعتبار سے نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا تو تسلی اشجار پر آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو اگر شروع میں بول دیں گے تو صحیح ہو جائے گا، لیکن بعد میں لائیں گے تو یصلون بولنا پڑے گا. بعد میں لائیں گے تو یصلون بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، چونکہ بعد میں آ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ تو ذوی العقول کے لیے جو ہے سو صفت جب آئے گی تو جمع ہی لانی پڑے گی، واحد لانے سے کام نہیں چلے گا. واحد مؤنث کا صیغہ فٹ کر دیے یہاں پہ تو یہاں بھی فٹ کر دیے گا تو نہیں چلے گا کام. بات سمجھ میں آ رہی؟ فرق یہی ہے. جمع مکسر کی صفت جب لانی ہو اور غیر ذوی العقول کے ہو تو واحد مؤنث کا لے آئیں گے، واحد مؤنث کا صیغہ لے آئیں گے صفت. اور جب ذوی العقول جمع مکسر کی صفت لانی ہو تو آپ کو جمع ہی لانی پڑے گی. کیا لانی پڑے گی؟ جمع ہی. جیسے ابھی آپ نے ایک مثال ابھی دیکھا ہے، ابھی فوراً کیا دیکھا؟ کیا نساء صالحات، ابھی آیا نا صالحاتن کہہ کے کام جو چلائیے گا، یہی صالحاتن کہہ کے جو کام چلائے گا تو نہیں چلے گا. یہ کیا ذوی العقول ہے. ہاں جمع مکسر ہی اس کو مانا جائے مثال کے طور پہ، حالانکہ اس کے واحد جو ہے سو یہی ہو یہی لفظ نہیں ہے. امراتن کی جمع ہے یہ، تو امراتن لفظ ہی فرق ہے تو اس کو، لیکن مانو اس کو جمع مکسر مانو تو اس کے یہاں جو کہہ دیں گے ایسے کام چلا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ایسا کام کرنے سے نہیں چلے گا، اس لیے کہ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ ذوی العقول ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ذوی العقول کے لیے جمع ہی لانے پڑے گی. جمع ہے تو جمع ہی لانے پڑے گی. اسی صفت نساء صالحات، نساء صالحات بولنا پڑے گا. اسی طریقے سے ذوی العقول ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے جمع ہی لانا پڑے گا. غیر ذوی العقول ہے تو اسی طریقے سے آپ کو یہ تو ہو گیا. اسی طریقے سے کوئی جانور کی بھی بولیے، ثور جمع ثور، بیل ثورن، ثمرن جمع اثمار. اب نہیں جانور کے بارے میں کوئی لفظ بولیے نا. کلاب، کلابن، کلاب جمع کلابن سوداؤ، کالے کتے. واحد لے آیا ہم نے، یہ واحد ہے. اسودوں کا کیا ہے؟ واحد مؤنث ہے. کلابن سوداؤ، کالے کتے جمع ہے. کلبن کی جمع ہی ہے تو جمع مکسر ہے. اب جمع مکسر غیر ذوی العقول ہے، لہٰذا ہم نے واحد کا صیغہ لگا کر کے کیا ہو گیا؟ مؤنث ہم نے برابری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس میں صفت بننا صحیح ہے. اس کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر بہت سارے مرد کیا ہیں؟ کالے ہیں تو کیا بولیے گا؟ کالے. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. اور اگر اسی طریقے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اسودن یہی ہے. صحیح ہے، ہو گیا اسودن. نساء، ارے تو ہو گیا نا. کلابن سوداؤ. سمجھ، اس میں تنوین نہیں آتی. آپ دیکھیں تنوین کیوں نہیں آ رہی اس کے اوپر؟ آپ کہے گا تنوین ہے دے دیجیے، رفع ہے نا جی، اس کے اوپر جو اعراب ہوئی اعراب دینا. ای نہ سمجھے کہ نہیں پیش ہے تو پیش ہی ہونا چاہیے. یہاں پہ دیکھیے ایک پیش ہے، یہاں پہ دو پیش ہے، تو کہاں برابری ہو رہی؟ کہہ دیں گے اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی ہے. صفت تو ہے اس کی، لیکن یہ ایسی چیز ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی ہے. رفع تو دے رہے ہیں ہم، رفع تو ہم دے ہی رہے ہیں، لیکن تنوین اس کی گر رہی کی
غیر منصرف ہونے کی وجہ سے تنوین اس کے اوپر نہیں آ سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. انشاءاللہ پھر دوبارہ سمجھیے گا.